السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے جنت اور جہنم کی تخلیق فرمائی اور دونوں کے اہل بھی پیدا کیے. اپنی رحمت سے لوگوں کو وہ جنت میں بھی داخل کرے گا اور اپنے عدل و انصاف سے لوگوں کو دوزخ میں بھی داخل کرے گا. بڑی عظیم اس کی شان ہے، بڑا پیارا اس کا نظام ہے، نام اس کے بڑے حسین ہیں، صفات اس کے بڑے خوبصورت ہیں. ہر چیز میں وہ اکیلا تنہا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک، نہ اس کے افعال میں کوئی اس کا شریک، نہ اس کے ناموں کی طرح کسی کے نام، نہ اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا اور جنہوں نے جنت کی خبر دی، جنت کے بارے میں بیان کیا جو انہوں نے دیکھا، اور جنت کا راستہ بھی ہمارے لیے ہموار کر دیا، ترغیب دلائی اس راستے پر چلنے کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد 24 رمضان المبارک 25ویں یہ شب تیسری تاخرات 1441 ہجری مطابق 17 مئی 2020 عیسوی جدہ سعودی عرب سے آپ کی خدمت میں لائف مکسلار پر یہ مختصر قرآنی احکام کا درس پیش ہے، جس میں ہم سورہ مومنون کی
ابتدائی 11 آیتیں جو اہل جنت کی صفات پر مشتمل ہیں اور وارثین جنت کا بیان جس میں کیا گیا ہے، ان آیتوں کو لے کر اس خصوصی رمضانی درس میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسے کہ معلوم ہے کہ جنت کے دروازے رمضان میں کھلے رہتے ہیں، آج بھی کھلے ہیں کیونکہ رمضان ابھی باقی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فائدہ اٹھانے کی لمحے لمحے سے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمت دے، مدد کر، کسی بھی لمحے کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ تو جنت کی تلاش ہے ہم سب کو، اور کیوں نہ ہو، جنت ایک عظیم نعمت ہے جہاں کی زندگی کو موت نہیں، جہاں کی نعمتوں کو زوال نہیں، وہاں خوشی ہی خوشی، سکون ہی سکون، راحت ہی راحت ہے۔ آدمی تو دنیا میں، ہم تو انسان یا آدمی انسان، ہم کچھ بھی بولیں سب ایک ہی ہے بات، ہم تھوڑی سی راحت کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں۔ تو دائمی راحت، ہمیشہ والی راحت کے لیے کیوں نہ جد و جہد کریں، ضرور کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے، یہی عقل مندی ہے۔ بڑے پاگل ہیں وہ لوگ جو جنت کو کھو دیتے ہیں دنیا میں اور جنت کے راستے پر نہیں چلتے ہیں، تھوڑے مزے کے لیے ہمیشہ کی تکلیف مول لیتے ہیں۔ یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہوتا ہے۔ اچھی تجارت تو وہ ہے کہ آپ زیادہ کماؤ، زیادہ ملے، خوب ملے، اور وہ جنت ہی میں ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کا اہل بنا دے۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ سورہ مومنون کی ان ابتدائی 11 آیتوں کو آپ کے سامنے رکھیں، جس میں تقریباً 6 صفات بیان کیے گئے ہیں اہل جنت کے، کہ وہ کون لوگ ہیں جو جنت کے وارث بنیں گے۔ وارث کا لفظ آیا، اسی لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا، کیونکہ ہمیں بھی یہ وراثت چاہیے۔ میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے وارثین میں سے ہو جائیں۔ تو آئیے سنتے ہیں جنت کا رب، جنت کا مالک، جنت کا خالق کن کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جنت کے وارث ہیں۔ قد افلح المؤمنون، ترجمہ پہلے کر دوں پھر وضاحت کریں گے انشاءاللہ، وقت کا خیال رکھتے ہوئے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے، ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے، اس لیے کہ یہ ملامت زدہ لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کے سوا جو اور راستہ ڈھونڈے وہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنے عہد اور وعدے، اپنی امانت، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں، کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے غور کیجئے، کیا آیتیں ہیں یہ؟ پہلی آیت قد افلح المؤمنون، تحقیق کے قد آیا۔ قد کسی چیز کے عربی زبان کا لفظ ہے، حرف ہے یہ قد، واقع یقینی طور پر جو چیز واقع ہونے والی ہے وہاں قد کا استعمال ہوتا ہے۔ قد، ٹھیک ہے، یقینی طور پر، کوئی شک نہیں ہے، ہو گئے، ہونے والی چیز ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یقیناً، قد کا۔
افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا گئے، اہل ایمان، مومنون میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، جمع کا صیغہ ہے، فلاح پا گئے۔ فلاح کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کاٹنا، اسی لیے فلاح کہتے ہیں کھیتی باڑی جو کرتے ہیں، فلاحین، چیرنا یا کاٹنا، کاشتکار کو بھی فلاح کہتے ہیں، جو زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے، اور مفلح کہتے ہیں کامیاب کو، ٹھیک ہے۔ فلاح یہاں افلح یفلح مفلحون، کامیاب، جو صعوبتوں کو، اب دیکھیں اس کا معنی کیسے علماء نے ذکر کیا ہے، مفلحون مشکلوں صعوبتوں کو کاٹ کر مطلوب تک پہنچتے ہیں، جیسے زمین کاٹ کر فلاح دانے کو ایک مخصوص جگہ پر رکھنا چاہتا ہے جو اس کی مطلوب جگہ ہے، تو ایسی مشکلوں کو، مصیبتوں کو، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر، کٹا کر اپنی خواہشات، مطلوب شے تک پہنچنا ہے، اور وہ جنت ہے، تاکہ راہیں کھل جائیں۔ زمین کو کاٹتا ہے تاکہ دانا بونے میں جو ہے، بیج بونے میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو، تو پھر اس کو کہتے ہیں فلاح۔ تو اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ میں کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے، اور اس کے بدلے اس کو آخرت میں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی مغفرتیں حاصل ہو جائیں۔ اس دنیا میں رہ کر جنت والوں کا عمل کرے، اس دنیا میں رہ کر اپنی مرغوب شے جنت کو پانے کے لیے جد و جہد کرے، حلال کو حلال سمجھ کر اس کو عمل کرے، اللہ کے فرائض کی پابندی کرے، حرام سے اجتناب کرے، اور اس میں جو صعوبتیں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، ان سب کو برداشت کرے، تو یہ حقیقی فلاح پانے والا انسان ہے۔ کل قیامت کے دن اس کو اس کی مرغوب شے، مطلوب شے جنت مل جائے گی، کیونکہ اس نے دنیا میں بڑی محنت کی۔ یہ ہے فلاح کا مطلب۔ فلاح کا مطلب دنیا میں پیسہ ہونا فلاح نہیں ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جس کو پیسہ ہے، پیسہ مل گیا، ورنہ تو پھر قارون کامیاب ہونا چاہیے، جبکہ قارون کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، وہ زمین دوز ہو گیا، زلزلے ہوئے اور زمین کے اندر دھسا دیا گیا، معلوم ہوا پیسوں سے کامیابی اس کو نہیں ملی، شان و شوکت سے کامیابی ملتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں پاپولرٹی کہیں یا کرسی سے، پوسٹ سے، بڑی پوسٹ مل جائے تو کامیابی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ فرعون بہت بڑی پوسٹ پر تھا، ایک پورے ملک کا جو ہے کنگ تھا، وہ ایک پورے ملک کا بادشاہ تھا، محل تھے، دولت تھی، کام کرنے والے تھے، سب کچھ تھے، نوکر چاکر، لیکن ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ اس کو جو ہے زمین میں، سمندروں میں، دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا، اور صبح شام قبر کا عذاب اس کو دیا جا رہا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، جس میں فرعون کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کو عذاب قبر دیا جا رہا ہے، آگ پر صبح شام اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اشد عذاب، سخت ترین جو عذاب جہنم کا ہوگا اس میں داخل کیا جائے گا۔ معلوم ہوا پھر وہ بھی کامیاب نہیں ہوا بھائی۔ ایسے مشرکین مکہ بہت تھے جن کے پاس اولاد بہت تھی، 10 بچے تھے، جب نکلتے تھے باہر تو 5 کو رائٹ سائڈ پہ رکھ کے نکلتے تھے، لیفٹ سائڈ پہ 5 کو بیچ میں ابا جاتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ میں بڑا کامیاب مرد ہوں کیونکہ میں 10 بچوں کا باپ ہوں، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوا کیونکہ اللہ کے عذاب کا وہ بھی شکار ہو گیا۔ معلوم ہوا کامیابی کثرت اولاد نہیں ہے، کامیابی کثرت مال نہیں ہے، کامیابی جاہ یا شان و شوکت نہیں ہے، کامیابی ہے جنت کا پانا۔ آپ کیا کہتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کامیاب ہے؟ جی ہاں کامیاب ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کامیاب ہے؟ جی ہاں کامیاب ہے۔ صہیب رضی اللہ عنہ کامیاب ہے، عمار رضی اللہ عنہ کامیاب، سب کامیاب صحابہ ہیں یہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کیسے کامیابی حاصل کی؟ انہوں نے ایمان اور عمل صالح سے اپنے رب کو راضی کیا، اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے مستحق ہوئے۔ اعلان ہوا ان لوگوں کے بارے میں رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے
اس کو پھر جنت میں داخل کرتا ہے، اور جس کو جنت مل جائے، جہنم سے آزاد کر دیا جائے، وہ کامیاب ہے۔ جیسا کہ قرآن نے بیان فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو سمجھ لو وہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں ایسی فلاح نصیب فرمائے، ایسا فوز ہمیں نصیب فرمائے، ایسی نجاح ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں اور ہماری اولاد کو۔ قد افلح المؤمنون، بڑھتے ہیں آگے، چلیے، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، کون؟ مومنین۔ تو بہر معلوم ہوا بھائی ایمان شرط ہے فلاح کے لیے۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، کیونکہ جو ایمان کا ضد ہے، اپوزٹ ہے، تو ایسی صورت میں فلاح نہیں ہوگی۔ مومنین ہی فلاح پائیں گے۔ دیکھیے آج دنیا میں جو ہے مومنین کو زندگی میں بڑی آزمائشیں آتی ہیں، مومنوں کو تکلیف دیا جاتا ہے، مومنوں کو ستایا جاتا ہے، مومنوں کو اذیتیں کافروں کی طرف سے ملتی ہے، لیکن یہ مومنین حقیقت میں قیامت کے دن فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اور ان کو ستانے والے، ان کو مارنے والے، ان کو تکلیفیں دینے والے، وہ کفار آگ میں تڑپیں گے۔ ابھی میں کل یا پرسوں پڑھ رہا تھا تو بڑا عجیب منظر مجھے نظر آ رہا تھا قرآن میں، وہ لوگ تڑپیں گے، وہ لوگ کہیں گے تھوڑا پانی ہمیں پلا دو۔ جہنمی دوزخی کافر وہ جنتی مومنین سے، جو مومنین جنت میں جائیں گے نا، ان سے بولیں گے تھوڑا پانی دے دو نا، ہمیں پیاس سے تھوڑا کھانا دے دو۔ تو وہ لوگ کہیں گے حرام کر دیا اللہ نے تم لوگوں پر اللہ نے حرام کر دیا اس کھانے پینے کو۔ لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں کیسی ان کی زندگی، آخرت میں یہ فلاح نہیں ہے کہ وہ جہنم میں ایک گھٹ پانی کے لیے ترسیں، ایک نوالے کے لیے ترسیں جہنم میں۔ یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو اہل ایمان کے لیے جنت میں۔ میرے بھائی اور میری ماں اور بہنوں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ چلیے آئیے، کیا ہے صفات، تاکہ میں اور آپ ایمان لائے۔ الحمدللہ میں مومن، آپ مومن، الحمدللہ اس ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ ایسے ایسے فتنے آئیں گے، رسول اللہ نے فرمایا صبح کا مومن شام کا کافر ہو جائے گا، شام کا مومن صبح کا کافر بھی ہو جائے گا، اپنے دین کو نیلام کر دے گا۔ لہٰذا ایمان کی نیلامی، دین کی نیلامی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ فتنوں کے دور آتے رہیں گے، یاد رکھنا، اپنے آپ کو بچانا، اپنی فیملی کو، اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے۔ شرک کے دروازے بہت دکھائے جائیں گے۔ دیکھو میں کب سے بول رہی تھی تم کو، تم میری بات سنو، شادی ہو کے 10 سال ہو گئے، اب تک لاولد ہو، اب تک اولاد نہیں ہے، سنو ایک چکر لگا لو۔ سمجھ رہے ہیں نا بات آپ؟ ٹھیک ہے، ایک چکر لگا لو، بڑا دیتے ہیں وہ، بڑے کرم والے، فضل والے، کیا بولتے ہیں، کرم والے، فضل والے بڑے دستگیر ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے جاؤ، چکر لگا لو، مل جائے گا۔ ایمان کی کڑی آزمائش ہو رہی، ایک طرف اولاد کی محبت سے پریشان ہے ماں، اور دوسری طرف معاملہ ایمان کا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی سخت آزمائش۔ تو یہاں آزمائش میں صبر کرنا چاہیے، اپنا ناطہ اللہ سے جوڑنا چاہیے، یہ بھٹکانے والیوں کے بھٹکاوے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بلکہ الٹا ان کو سمجھانا چاہیے یہ شرک کے راستے ہمیں نہ دکھانا۔ ہم دنیا میں لاولد ہو جائیں گے ہمیں منظور ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے جہنم کو دیکھنا ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں تو جنت چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اگر لاولد یہاں بچے نہیں ہوئے، ہم صبر کریں اور اس کے بدلے ہمیں جنت مل جائے تو کیا بات ہے۔ اور اس عورت کا واقعہ سنانا جس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے، فٹس آتے ہیں، فٹس، دعا کیجئے کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بہن سنو، اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس فٹس کی بیماری کو ختم کر دے، لیکن دوسرا آپشن بھی تمہارے پاس ہے، اگر تم چاہو تو اس آزمائش پر صبر کرنا اور اس کے بدلے وَلَكِ الْجَنَّةُ، تمہیں جنت مل جائے۔ کیا عورت تھی، دیکھیے کیسی آزمائش کی دور سے گزری وہ۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، میں صبر کروں گی، بس دعا کر دینا کہ جب فیٹس آئے تو میرے کپڑے نہ کھلیں، میرا ستر پوشی میری باقی رہے، مطلب میرا عیب ظاہر نہ ہو جائے، میری شرمگاہ ظاہر، یہ مطلب تھا۔ تو رسول نے دعا فرما دی۔ اس عورت نے کیا انتخاب کیا، دیکھیے آج ہماری عورت کو اگر بھٹکایا جائے، شرک کا راستہ دکھایا جائے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ تو ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ بہرحال مسئلہ سمجھنا چاہیے، مرد ہو یا عورت، ایمان کو بچانا چاہیے۔ کڑی آزمائش میں بھی ایمان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، وقت ایسا آتا ہے تو اپنے آپ کو باقی رکھنا ایمان پر، توحید پر، عقید توحید پر بہت ضروری ہے۔ یہی تو خزانہ ہے، عقید توحید تو سب سے بڑا خزانہ ہے جس سے جنت انشاءاللہ ہمیں ملے گی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب یہ ایمان والے دیکھیں، ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں بھائی، خالی ایمان نہیں، ایمان عمل پر ابھارتا ہے، کیونکہ اعمال ایمان میں شامل ہے۔ اہل سنت والجماعت نے بیان فرمایا اعمال ایمان میں شامل ہے، اعمال ایمان سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، رمضان میں بڑا ہوا ہے، ابھی تاخیراتوں میں بھی بہت بڑا ہوا رہتا ہے، عید تک بڑا ہوا رہتا ہے، عید کے بعد بھی بڑھا کے رکھنا ہے اس کو، یہ ہمارا کام، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قید میں ہے نا، وہ تو چھوٹ جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، پھر جنگ جاری، پھر اب اس کو غالب کرنا ہے. جیسے اب آج کل وہ کمزور ہو کر قید میں ہے تو ہم غالب ہیں، تو جنت کیا کہتے ہیں عید کے بعد جو ہے جیسے رمضان ختم ہو جائے تو وہ چھوٹ ہو جائے گی. اب اس کا وہ اپنا پاور یوز کرے گا شیاطین، کون؟ شیطان، ابلیس. تو ہم اپنا ایمان کا پاور یوز کر کے اس کو ہراتے رہیں تو انشاءاللہ جو ہے ایمان ہمارا بڑا رہے گا، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، جنت بھی ملے گی. اب سنیے کیا کہتا اللہ، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. پہلی ان کی صفت یہ ہے اہل ایمان کی، وارثین جنت کی، کہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. کیا مطلب خشوع؟ ڈرتے ہیں نمازوں میں، نمازوں کو بیجا حرکتوں سے، یعنی ادھر ادھر ہاتھوں کو پھیلانا، حرکتیں کرنا، ٹھیک ہے، ادھر ادھر دیکھنا، یہ سب خشوع کے خلاف ہے. بالکل جہاں سجدے کی جگہ ہوتی ہے وہیں پر نظر ہونی چاہیے، اور پورے دلجوئی کے ساتھ، کیونکہ ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ جو احسان کی تعریف ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو خشوع نماز میں ضروری ہے، چاہے ہم عشاء پڑھیں، چاہے ہم کیا کہتے ہیں تراویح پڑھیں، سنتیں پڑھیں، وطر پڑھیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں ہماری نمازوں میں خشوع ہونا چاہیے، بے خشوع نماز نہیں ہونی. کیونکہ یہ جو جنت کے وارثین ہیں ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، ڈر. تو اس کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے، میں بتاؤں آپ کو، کہ وہ جو علماء نے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ جب نماز کو لیے جائیں نا، نماز پڑھنے کے لیے جائیں آپ، ٹھیک ہے، پڑھنا ہے نماز، تو آپ اپنے ذہن کو دنیاوی مشاغل سے خالی کر دیں. واش روم وغیرہ جانا ہے اس سے بھی فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے، کھانا ہے کھا لیجیے، پینا ہے پی لیجیے، نیند آ رہی ہے پہلے ہی سو جائیے، معاملہ نیند کا بھی حل کے فریش ہو کر، موبائل کو سب ہٹا کر، میٹنگ ووٹنگ کو سب کو سائڈ میں رکھ کر، تمام دنیاوی مشاغل سے اپنے آپ کو کٹا کر اب اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، سنت پڑھنا ہے، فرض پڑھنا ہے، وطر پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھہر جائیے، انشاءاللہ خشوع پیدا ہوگا. اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جو ہے خشوع پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہماری باتوں میں خشوع پیدا فرمائے. نمبر 2، والذین هم عن اللغو معرضون. جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں. لغویات کی تفسیر میں بتایا گیا باطل سے، جیسے شرک ہے، بعض نے اس کا شرک بھی معنی بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، بعض نے عام گناہ، ٹھیک ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کے گناہ باطل. بعض نے بڑا اچھا معنی بیان کیا لوگوں کا، ہر وہ قول و عمل جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تفسیر کے الفاظ ہیں سر، دیکھیے، کما قال الاخرون وما لا فائدة فيه من الاقوال والافعال، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. سورہ فرقان کی آیت ہے. یہ اہل ایمان جب لغو سے گزرتے ہیں، یعنی بیکار باتیں ہو رہی، بیکار کام ہو رہا ہے، تو چپ چاپ نکل جاتے ہیں باعزت وہاں سے. تو ہر وہ بات اور کام سے اپنے آپ کو دور رکھنا جس کا فائدہ نہ ہو، یاد رکھیں، ہر وہ بات اور لغو ہے تو لغو سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. یہ بھی اہل ایمان کی صفت ہوتی ہے. لغو کہیں ہو رہا ہے، بیکار باتیں ہو رہی ہیں، باطل، تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں وہاں سے فوراً، انہیں سنتے نہیں ہیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. آج کتنی باتیں ہم، خبریں، انفارمیشن دنیا کے بارے میں جس کا کوئی فائدہ ہے، آدھا گھنٹہ ڈسکس ہوئی، ہاں کیا ہوا بھائی آدھے گھنٹے کے بعد؟ اس کا کوئی نتیجہ نکلا، کوئی فائدہ ملا نہیں ہوا، تو کیوں کریں آدھا گھنٹہ؟ اتنے آدھے گھنٹے میں تو کوئی دین کی بات کر لے سکتے تھے، ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے، کچھ آیتیں پڑھ لے سکتے تھے، کچھ جو ہے دعائیں کر لے سکتے تھے نا. لغو سے دیکھیے، لغو بہت ہے آج کل، پتا ہے آپ کو، واٹس ایپ میں، فیس بک میں لغو بہت ہے. لغو سے اپنے آپ کو بیکار چیزوں سے، باطل چیزوں سے، گناہوں سے، یا ہر وہ چیز جس سے فائدہ نہ ہو، اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے. یہ 2 ہو گئے. نمبر 3، والذین هم للزکاۃ فاعلون. تیسری صفت ان فلاح پانے والے اہل ایمان کی یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے جب زکوٰۃ کی آیت پڑھی گئی تھی، زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے. بعض علماء نے اس میں زکوٰۃ النفس کہا، نفس کا تزکیہ بھی، لیکن دوسرا قول زیادہ مشہور ہے، اور وہ فرض زکوٰۃ جو ہے، فرض زکوٰۃ جو ہے، جو زکوٰۃ مفروضہ ہے نا، جس کو معلوم ہے کہ سونا ہے تو اس میں اتنی زکوٰۃ، چاندی ہو تو اتنی کیش میں، تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ اس فریضے کو انجام دیتے ہیں. نمبر 4، والذین هم لفروجہم حافظون. وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا مطلب حفاظت کرنا شرمگاہ کی؟ زنا سے بچنا، لواطت سے بچنا، اور مشت زنی، ماسٹربیشن سے بچنا، یہ سب حرام ہے. یہ جو ہے شرمگاہ کی حفاظت ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں بدکاری سے. اور لواطت سمجھتے ہیں آپ، جو لونڈا بازی کہتے ہیں اس کو اردو میں، جو قوم لوط کا عمل تھا، ٹھیک ہے، لڑکا آپس میں، یا شوہر بیوی کے ساتھ بھی وہ حرکت کر سکتا ہے، جو پیچھے کا راستہ ہوتا ہے اسی راستے سے ملنا جس کو کہتے ہیں. تو جو اجابت کی جگہ ہوتی ہے وہیں سے جو ہے ملاقات کرنا یا انٹر کرنا، تو وہ بہرحال وہ چیز حرام ہے، معلوم ہے. بہرحال میں اس لیے واضح کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز، مان لو سمجھتے نہیں بیوی ہمارے لیے جائز ہے، سب جائز ہے، نہیں، یہ جو ہے منع ہے، جائز نہیں ہے، اس کو لواطت کہتے ہیں. تو اس چیز سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، حرام جگہ اپنی شرمگاہ کو استعمال نہیں کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ دو جگہ شرمگاہ کی حفاظت آپ کے لیے بالکل حلال ہے، وہاں آپ کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ ایک بیویاں ہیں، دوسری لونڈیاں ہیں۔ بیویوں سے آپ بالکل مل سکتے ہیں، لونڈیوں سے آپ بالکل مل سکتے ہیں، یہ چونکہ جائز ہے، حلال ہے آپ کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں شرمگاہ آپ کی استعمال ہو، یعنی آپ ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو اس میں کوئی ملامت نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے علاوہ تلاش کرتے ہیں وہ حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو کتنے ہو گئے؟ نمبر ایک، نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، ڈر کے نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سلف صالح، وقت نہیں ہے تفسیر، آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو دیکھیے، سلف کی نمازوں کو دیکھیے، لغو سے بیکار رہتے ہیں صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ تین، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ چار، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ پانچویں آگے کا اور ایک صفت ان کی بتائی جا رہی ہے، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، خیال کرتے ہیں، یعنی امانت کوئی رکھے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، خیالات کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں اس کا باقاعدہ، محفوظ رکھتے ہیں اس کو، اور امانت کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور امانت میں جو ہے بات بھی ہو سکتی ہے، کام بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی کسی نے پیسے دیے، امانت ہے، کسی کی بات آپ کے پاس امانت ہے، دیکھو میں اب بات آپ کو ایک بتا رہا ہوں، یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ مجلس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہے، آپ جو ہے اس کو باہر منتقل نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک دوست دوسرے دوست کو، ایک شوہر اپنی بیوی کو، بیوی شوہر کو، کوئی بھی بات تو بات بھی امانت ہے، چیز بھی امانت ہوتی ہے، کلام یا اشیاء، تو اس کی حفاظت کرنا۔ اور اسی طریقے سے وعدے پورا کرنا، آپ جانتے ہیں منافقین کی علامت، یہ اہل ایمان کی صفت ہے، یہ امانت کی حفاظت، وعدے کی حفاظت۔ لیکن منافق امانت میں خیانت کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو وعدے سے مکر جاتا ہے، معلوم ہے نا۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اس کے بعد آخری ایک صفت چھٹی ان کی بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کیا مطلب؟ اس کو ضائع نہیں کرتے، وقت مقررہ پر پڑھتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ نماز کو اول وقت پر پڑھو، اور نمازوں کو اس کا جو وقت ہے، ایک اول وقت ایک آخر وقت ہوتا ہے، تو وقت میں نمازوں کو ادا کرنا یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر آپ کو 6 صفات اہل ایمان کی فلاح پانے والوں کی بتائی گئی ہے۔ نمبر 1، نمازوں میں ڈرنا، ڈر کر خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ نمبر 2، لغو اور بیکار باتوں سے منہ موڑ لینا، ان میں نہیں پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5، نمازوں کی حفاظت۔ اس میں 2 آگئی نماز میں خشوع ایک الگ چیز ہے جو ایک صفت ہے، اور نمبر 5ویں صفت یہاں جو بتائی گئی ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت، ضائع نہیں، ایسا نہیں کہ فجر پڑھ لے تو ظہر غائب، ظہر پڑھ لے تو عصر غائب، جمعہ کے دن پڑھ لے تو ہفتے کے دن کی نمازیں غائب، نہیں۔ اور نہ وقت ختم ہونے کے بعد اس کو پڑھتے ہیں، نہیں، جو وقت ہوتا ہے اسی میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ رمضان میں نمازیں پڑھیں یا شوال میں پڑھیں۔ ایسا نہیں عید کے دن تو غائب ہو جاتے نا ظہر عصر، لوگوں کی اکثر سو گئے، تھک گئے، پورا مہینہ عبادت کرے، بھائی ختم، جنت مل گئی پکا، کہاں ہے کوئی پروف، کوئی ثبوت؟ پھر کیوں ظہر نہیں پڑھے، پھر کیوں عصر نہیں پڑھے، پھر کیوں نہیں پڑھے؟ ارے 30 دن پڑھے نا تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ عبادت کرو، آپ تو عید کا چاند دیکھنے تک پڑھے خالی، یہ تو غلط ہے نا۔ اہل ایمان سے نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ضائع نہیں کرتے ہیں، اس کو برباد ہونے سے بچاتے ہیں، اور حفاظت میں یہ ہے کہ اس کو وقت مقررہ پر ادا کیا جائے۔ اولئک هم الوارثون، آخر میں دیکھیے یہ 6 کام کرنے والے اہل ایمان یہ وارث ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں میں، ترجمہ کر رہا ہوں آپ، اولئک وہ لوگ، هم الوارثون وہی لوگ وارث ہیں، کون لوگ؟ یہ جو 6 کام کرنے والے لوگ ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے۔ یہ فردوس کا ہے، ہم تو جنت کی بات کر رہے تھے، فردوس جنت کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے شاید بتائی کسی درس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس مانگو۔ دیکھیے فردوس کیا ہے، سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے کہ اذا سألتم اللہ الجنۃ فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنہ وأوسط الجنہ ومنہ تفجر انہار الجنہ وفوقہ عرش الرحمن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اللہ سے جنت مانگو تو تم فردوس مانگو، کیونکہ وہ سب سے اونچا درجہ ہے جنت کا، اور وہ درمیانی درجہ بھی جنت کا ہے، اور فردوس ہی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور فردوس کی چھت الرحمن کا عرش ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ کے رسول نے ہمیں فردوس مانگنے سے کہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے یہ صفات جن کے اندر ہوں گے اہل ایمان کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو فردوس کا وارث بنائے گا، یعنی جنت کے سب سے ٹاپ کے درجے، جیسے دنیا میں 7 سٹارز ہوتا ہے نا، مجھے تو پتا ہے 7، اس کے بعد کا نہیں پتا مجھے، اگر ہیں تو آپ جانتے، بہرحال ٹاپ کوالٹی سب سے اوپر، اور انسان ہمیشہ
ٹاپرز کی ایک ویلیو ہوتی ہے دنیا میں، معلوم ہونا چاہیے آپ کو. بھائی یہ ٹاپر ہیں، اور شادی ہو جاتے، بچے ہو جاتے، پھر بولتے یہ ٹاپر تھیں اپنے زمانے کی، اپنے کالج کا یہ ٹاپر اسٹوڈنٹ تھا، اپنے زمانے کی یہ ٹاپر اسٹوڈنٹ تھی. تو ٹاپ ہی ہوتا ہے سب کو معلوم. یہاں جو ہے یہ جنت میں ٹاپ میں رہیں گے انشاءاللہ، فردوس اعلیٰ میں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. غور کرنے کا مقام ہے، کیا یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہیں؟ کیا یہ صفات ہماری زندگی میں ہیں؟ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ نمازوں میں 2 مسئلے آ گئے، لغو سے معراج رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، عہد و پیمان یا وعدوں کو پورا کرنا. اگر نہیں تو کر لیجیے، کیونکہ جنت کی وراثت مل جائے گی اس سال انشاءاللہ. کیا مشکل ہے؟ نہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے عمل کی، اس کے لیے آسان، اس کے لیے آسان ہے. جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جب سب کے ٹھکانے بتا دیے گئے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے میں بتا دوں آپ کو، آدھا منٹ شاید باقی رہ گیا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا تم میں سے جنت جہنم، جنتی کون ہے جہنمی کون، سب طے ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ پھر عمل کیوں کریں؟ پھر جب ہم میں سے سب کی جگہ طے ہے کہ کس کو کہاں جانا ہے، جنت میں جہنم میں، تو پھر عمل کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعملوا فکل میسر لما خلق، عمل کرو. رسول نے یہ نہیں کہا کہ عمل چھوڑ دو، عمل کرو، جو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ 6 کام ہمارے لیے مشکل نہیں ہوں گے. اگر ہم جنت کے لیے پیدا کیے گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ آسان کر دے. تو اللہ سے آسانیاں مانگے، اللہ سے توفیق مانگے. تاخرات چل رہی ہے، کیوں نہ مانگے اللہ سے جنت فردوس مانگے، اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ اس کے پابند ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو، یہ فلاح کا پانے والوں، اہل ایمان، جنت کے وارثین کی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.